تیسرا ہے حق التدبر. قرآن کے نزول کا مقصد ہے جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے ساتھ وقت لگایا جائے. یعنی صرف پڑھنے میں کم وقت لگتا ہے، جاننے میں اس سے زیادہ لگتا ہے، اور غور و فکر اور تدبر میں اس سے بھی زیادہ لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس کی گہرائی میں پہنچا جائے، اور پھر اس کے بعد آیات سے سبق سیکھا جائے، نصیحت حاصل کی جائے. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا. بس تلاوت کرنے کو اور ٹھیک پڑھنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ وقت لگاتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. نزول قرآن کا مقصد محض تلاوت کرنا نہیں ہے، یعنی قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا. ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد دل کی نگاہوں کو اس کے معنی پر خوب گاڑ دینا. کیا کہا انہوں نے؟ دل کی نگاہیں، صرف آنکھیں نہیں، دل کی نگاہوں کو اس کے معنی پر، صرف الفاظ نہیں، اس کے میننگ پر خوب گاڑ دینا ہے، اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لینا ہے، یعنی پوری کانسنٹریشن کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. اور قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے. فہم اور تدبر کے بغیر محض تلاوت کرنا مقصد نہیں ہے، یعنی صرف تلاوت کو کافی نہ سمجھیں. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کافی سمجھتے کہ ہر حرف پر چونکہ 10 نیکیاں مل رہی تو تلاوت کر کے بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں. وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اتنا کافی نہیں. اگر آپ ابھی تک صرف اس سٹیپ تک پہنچے ہیں اور یہاں رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں جا رہے، یا صرف ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، ترجمہ جان لیا ہے اور اس سے آگے نہیں جا رہے، تو اس سے اگلے سٹیپ پر جائیے اور غور و فکر کا کام شروع کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں تدبر کا حکم دیتے ہیں، تو کیا انہوں نے بات میں خوب غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی اگر قرآن میں غور کرتے تو انہیں قرآن کا مقصد معلوم ہو جاتا، قرآن کی دعوت سمجھ میں آ جاتی، اور یہ جان لیتے کہ یہ قرآن تو ہر دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث رہا ہے. تدبر نہ کرنے کی مذمت، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تدبر دل کی نگاہوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں کرتے. اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہوتا، تو البتہ وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو 23 سال میں جو کتاب لکھی جائے اس میں تو بہت سے کانٹینٹس ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر جاتے ہیں، کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں، انسان کی اپنی سوچ میچور ہو جاتی ہے. کیا آج آپ کے خیالات وہی ہیں جو 23 سال پہلے تھے؟ نہیں نا، کتنا کچھ بدل چکا ہے. تو اگر کوئی انسان کتاب لکھے تو وہ اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ پچھلی چیزیں کاٹ کے اس کو اپڈیٹ کرتا ہے، پھر اپڈیٹ. ہر چیز جو انسان بناتا ہے اس کی اپڈیٹنگ لازمی ہوتی ہے، لیکن قرآن کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی. یہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے اترا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے آتا تو لوگ اس میں اختلاف پاتے، اس کے اندر کنٹراڈکشن ہوتی. قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملتی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. فہم کے ساتھ رک کر پڑھنے کو ترجیح دینا، یعنی ٹھہر کے پڑھنا. یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ ابن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے وہ بتا جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے.
اس آدمی نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا ہے کہ وہ سیدنا زید بن ثابت کے پاس آئے تھے رضی اللہ عنہ اور ان سے پوچھا کہ آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زید نے کہا یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو سیدنا زید نے کہا اس لیے تاکہ میں قرآن میں غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر غور کروں، یعنی صرف پڑھتا ہی نہ جاؤں بلکہ اس کے مسائل پر رک کر غور کروں کہ آیت کیا رہی ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں یا بڑوں کو پڑھائیں یا خود پڑھیں تو کسی نہ کسی آیت پر ضرور رکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا میسج ہے، کیا کہا گیا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اگر آپ ایسا مصحف لیں جس کے نیچے ترجمہ ہو اور اوپر سے آپ عربی کی تلاوت کرتے جائیں، جہاں کوئی چیز بھولیں سمجھ نہ آئے فوراً نیچے سے ترجمہ دیکھ لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جہاں چاہیں رک سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں۔ پھر ہر آیت کا فہم حاصل کرنا، کیونکہ بہت سے لوگ جو پورے تعلیم القرآن کا مثلاً کورس شروع کر دیتے ہیں، ہر آیت کا ترجمہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ایک آدھ سورت کچھ حصہ پڑھ لے تو کافی ہے۔ ابن عجیبہ کہتے ہیں قرآن کا فہم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا ہر آیت کی وضاحت طلب کرے جو اس آیت کے مطابق ہو، یعنی ہر آیت کا مطلب جانے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات، افعال، انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان کرنے، تکذیب کرنے والوں کے حالات اور ان کو کیسے ہلاک کیا گیا، اللہ کے اوامر و نواہی اور جنت و جہنم کے ذکر پر مشتمل ہے، یعنی اس میں بہت ویرائٹی ہے، مختلف چیزیں ہیں، تو ان سب کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ صرف کسی ایک مخصوص چیز کا جان لینا کافی نہیں، یہ کہنا کہ میں نے سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھ لی ہے اور بس اتنا ہی کافی ہے، تو یہ کافی نہیں، بلکہ چلتے رہے آہستہ آہستہ، جیسے سورۃ البقرہ مکمل ہوئی باقی قرآن بھی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنا ہم و غم بنا لیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن کے احکامات کو سیکھنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کہا ہم نے ایک لمبی زندگی گزاری اور ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا جاتا تھا، پس ایک سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال، اس کے حرام، اس کے اوامر اور اس کے نواہی سکھاتے، وہ چیزیں بھی سکھاتے جن کے پاس رکنا چاہیے۔ پھر میں نے ایسے لوگ دیکھے جن میں سے کسی کو ایمان سے پہلے قرآن عطا کیا جاتا تو وہ فاتحہ سے لے کر اس قرآن کے اختتام تک پڑھ جاتا، لیکن وہ نہ جان پاتا کہ قرآن نے اسے کیا حکم دیا، کس سے منع کیا، اور اسے اس کے کس حکم کے پاس رک جانا چاہیے، یعنی عمل کرنا چاہیے، اگر کوئی قرآن کے خلاف کچھ کر رہا ہے وہاں رک جانا چاہیے۔ وہ اسے یوں بکھیرتا جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، یعنی امپورٹنس ہی نہیں دیتا، پڑھتا ہی جاتا ہے اور حکم کو نہیں اہم کو سمجھتا، اور ان آیات کو دل پر نہیں لیتا، عمل میں نہیں لیتا۔ گھٹیا کھجوریں بکھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آپ کو کھجوریں بھیجتا ہے، لوگ آتے ہیں نا عمرے سے، وہ کیا کرتے ہیں، کچھ وہاں کی کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ یہاں کی ملا جلا کے پیکٹ بھر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اب ہم کوالٹی نہیں دیکھتے نا، کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنا بھیجا۔ پھر جب آپ ان کو کھانے بیٹھتے تو آپ دیکھتے کہ ہائے یہ تو کھجور خراب ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک طرف تھرو کر دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، یعنی اس کی قدر نہیں کرتے کیونکہ وہ گھٹیا ہے۔ تو کیا قرآن میں سے کوئی آیت بھی ایسی ہے کہ جس کی قدر نہ کی جائے؟ کوئی بھی ایسی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ایسے بس پڑھے جاتے اور غلط سلط پڑھے جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے پڑھے جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آیات پہ رکیں، سمجھیں، اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں 1 دن، 2 دن، 3 دن، جتنا بھی توفیق ہو، لیکن سمجھ کے پڑھنا بے حد ضروری ہے، ہر ایک کا ضروری۔ اب دیکھیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے،
اندھا دھند ماننے والی بات نہیں ہے. ہمارا دین تو علم پر مبنی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، لا الہ الا اللہ. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی یہ کہتے ہوئے بھی کہ اللہ ایک ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے. صرف اس لیے نہیں کہ وہ چونکہ میرے ماں باپ نے مجھے کہا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو میں نے پڑھ لیا. یہ کافی نہیں ہے، یہ تقلیدی ایمان ہے. شعوری ایمان کیا ہے کہ ہم خود سمجھیں، خود جانیں کہ ہاں اللہ کے سوا واقعی کوئی الہ نہیں. قرآن سے جانیں، کائنات کی نشانیوں سے جانیں، اور خود قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات کی نشانیوں پر کیسے غور کرنا ہے. جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے اندر غور و فکر کی عادت خود بخود آنے لگتی ہے، اور یہ کام پھر مشکل نہیں رہتا. ورنہ ہم کہتے ہیں اچھا کیا غور کریں، کب کریں، کیسے کریں. ابن عون کہتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کرتا ہوں. یہ علم حدیث ہے، مسلمانوں کو اسے ضرور سیکھنا چاہیے اور اس کے متعلق دوسروں سے دریافت کرنا چاہیے. یعنی حدیث کا علم ضرور سیکھنا چاہیے. دوسری چیز، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور لوگوں سے اس کے مطالب اور معارف کی تحقیق کرتے رہیں. یعنی پڑھیں جو سمجھ نہ آئے پھر دوسرے سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے کیا سمجھا. علم والوں سے سمجھیں، تفاسیر پڑھیں، مختلف جگہوں سے دیکھیں. جن آیات کا مطلب سمجھ نہیں آتا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ کہ مسلمانوں کا ذکر ہمیشہ بھلائی کے ساتھ کریں، کسی کی برائی کا ذکر نہ کریں. اب دیکھیں سب سے زیادہ جو چیز جنت میں انسان کو لے کے جائے گی نا، وہ 2 چیزیں. ایک ہے اللہ کا تقویٰ اور دوسرے ہے اچھا اخلاق. اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے اگر کوئی کام اس کی پسند کا ہے وہ تو کرنا ہے، اور جو پسند کا نہیں وہ نہیں کرنا. حسن اخلاق، اچھا اخلاق. اچھا اخلاق والا دن بھر روزہ رکھنے والے، رات بھر قیام کرنے والے سے بڑا اجر کما لیتا ہے. اچھا اخلاق رکھنے والا جنت کے بلند ترین درجوں پر ہوگا. یعنی ٹھیک ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو شخص اچھے اخلاق والا ہے وہ ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں اس میں، کچھ چیزیں چھوڑ دینا اور کچھ چیزیں کرنا. ہم اچھا اخلاق سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کو مسکرا کے پیش آ جانا یا کوئی مدد کر دینا، اتنا نہیں. کچھ چیزیں چھوڑنا ضروری ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو کتنے نمبر دیں گے کہ کتنا اعلیٰ اخلاق ہے یہ، دوسروں کی برائی کر رہا ہے؟ نہیں کر سکتے آپ. تو اگر آپ نے ایک غیبت کا جملہ کسی کے خلاف وہاں بیٹھ کے نکالا تو کیا ہوگا؟ تو جو رات بھر نماز پڑھی تھی اور دن بھر قرآن پڑھا تھا وہ اڑ جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم اپنی مجلسوں میں، ہم اپنی محفلوں میں، ہم اپنے دوستوں میں، ہم اپنے سوشل میڈیا پر جس کے خلاف جو دل میں آتا ہے تحقیق کیے اور نہ کیے بغیر ہم اس کو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. بلکہ آج کل انجوائمنٹ کیا ہوگی؟ دوسروں کی نقلیں اتارنا، دوسروں کا مذاق اڑانا. یہ سب بد اخلاقیاں ہیں. دوسروں کے بارے میں تجسس کرنا اور اس سے بڑھ کر دل میں برے گمان رکھنا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کسی کو فون کرتے ہیں، اس نے فون نہیں اٹھایا، اب آپ کا گمان کیا آتا ہے بتائیے؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں اٹھایا. یہ پہلا خیال آتا ہے، اسے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا. ہسبینڈ وائف کے جھگڑے عام طور پر کس بات پر ہوتے ہیں؟ ایک بچی اتنی پریشان تھی، وہ کہتی ہے کہ میں اگر واش روم میں بھی جاتی ہوں تو فون لے کر جاتی ہوں، اگر میرے میاں کا فون آ گیا اور میں نے نہ اٹھایا تو شامت آ جائے گی. کہتی وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ میں فون نہ اٹھاؤں، اور میں ایک انسان ہوں اور میرے ساتھ ضروریات ہیں، بچے ہیں، کئی چیزیں ہیں، لیکن
مجھے ہر حال میں اٹھانا ہی پڑتا، میں جیوں مروں مجھے اٹھانا ہی پڑتا. تو اب آپ دیکھیں جب اس طرح کی ڈیمانڈ کسی سے ہو، اتنا پوزیسو وہ انسان کسی کے بارے میں بھی، چاہے وہ وائف ہو یا ہسبینڈ ہو یا پھر کوئی دوست ہو یا رشتہ دار ہو یا بچے ہو اپنے یا ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ کوئی وجہ ہوگی، بچہ چھوٹا ہے، پڑھ رہا ہوگا، کوئی کوکنگ کر رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، شاید کہیں باہر ہے، فون بھول گیا، شاید بیٹری نہیں ہے، بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، آپ واٹس ایپ کال کر رہے ہو سکتا ہے دوسرے اینڈ پہ انٹرنیٹ نہ ہو، لیکن ہم کیا معاف کرتے کسی کو؟ ایک دفعہ تو برا خیال ضرور لائیں گے، پہلی دفعہ میں ہم معاف نہیں کریں گے، ہم نہیں سوچیں گے کہ کوئی وجہ ہو سکتی، کوئی جینوئن ریزن ہوگی. کیا اس کو اچھا اخلاق کہیں گے کسی کے بارے میں برا سوچنا؟ کیونکہ کچھ اخلاق ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور ہمارا کچھ اچھا اخلاق ہے جو ہمارا رب دیکھتا ہے. ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ دوسروں کے بارے میں ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، برا سوچتے رہتے ہیں، وہ کڑ کڑ کے جل جل کے مرتے رہتے ہیں، وہ اپنا ہی ستیہ ناش کرتے رہتے ہیں، ان کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو یہ بد اخلاقی ہے. تو جنت کے اعلیٰ درجے ان کے ہیں جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں. وہ چھوٹا سا بھی اچھا کام کرے تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی اچھا کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنی برائیاں پھیل گئی ہیں، تو جو اچھا کر رہے ہیں ان کو ایک چھوٹی سی تھپکی، چاہے آپ کا بچہ ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، دوست ہو، اس سے آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا، وہ انکریج ہو کے اور اچھے کام کرے گا. کسی کو تھینک یو بول دینا، جزاک اللہ خیر کہہ دینا، شکریہ بول دینا، یہ سب اچھے اخلاق کے جسٹس ہیں. اور اپنی زبان کو اور اپنے چہرے کو روکے رکھنا کہ منہ بسور کے کسی سے بات کرے یا روگردانی کر کے کسی سے بات کرے، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے. تو صاحب قرآن اور صاحب اخلاق شخص وہی ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور عمل میں پہلی چیز اس کا اچھا اخلاق ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے، آرام سے بات کرتا ہے، دوسرے کی بات سن لیتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنی ہی سنائے چلے جاتے ہیں، دوسرے کی سنتے بھی نہیں، تو اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر ہے سلف صالحین کے قرآن پڑھنے کا انداز، یعنی پہلے لوگ کیسے قرآن پڑھتے تھے. عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب القرظی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یقیناً میں رات بھر صرف اذا زلزلت اور القاریہ ہی پڑھتا رہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، ان دونوں سے زیادہ کچھ نہ پڑھوں اور انہی کو بار بار پڑھوں اور ان پہ غور و فکر کروں. یہ بات مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی رات میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھوں، یا یہ کہ میں گھٹیا کھجوروں کی طرح قرآن کو بکھیرتا جاؤں. یعنی چھوٹا سا پیسج لے لیں، چھوٹا سا پیراگراف لے لیں اور اس کو بار بار پڑھیں، کبھی اس کی تلاوت سنیں، کبھی اس کو ریسائٹ کریں، کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں، کبھی اس کی تفسیر پڑھیں، کبھی اس کے اندر غور و فکر کریں، کبھی کسی کو سنائیں، کبھی کسی سے ڈسکس کریں. کیونکہ ہم ایک حق قرآن کا بھول گئے ہیں اور وہ ہے تدارس. یتلونا تو کرتے ہیں، یتدارسونا نہیں کرتے. یتلونا کیا ہے؟ ریسیٹیشن. یتدارسونا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنا، پڑھانا، ڈسکشن کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا حکم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی دو طرفہ ڈسکشن، دو طرفہ انٹریکشن، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. سلف صالحین کے قرآن سکھانے کا انداز. ابو بکر بن عیاش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم بن ابی نجود کو قرآن پڑھ کر سنایا. وہ مجھے کہتے تھے کہ میں ان کو روزانہ ایک آیت پڑھ کر سناؤں اور اس سے زیادہ نہیں. یعنی ٹیچر کیا کہتا ہے؟ صرف ایک آیت سنوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کو آپ کے سینے میں زیادہ محکم کر دینے والی ہے. میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں میرا قرآن مکمل ہونے سے پہلے یہ شیخ فوت نہ ہو جائے.
میں ان سے زیادہ آیات سنانے کی درخواست کرتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے روزانہ 5 آیات سیکھنے اور پڑھنے کی اجازت دی، زیادہ نہیں۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ روبا سن لیں، جلدی سے اجازت مل جائے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ ہمارے پاس اجازت ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جی کیا سمجھا آپ نے؟ میں بہنوں کو بتانا چاہوں گی کہ تدبر کی کلاس ہوتی ہے سیٹرڈے اور سنڈے۔ جی آپ کلاس میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ آن لائن بھی سن سکتے ہیں، فیس بک میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ الہدیٰ لائیو پر بھی۔ اگر آپ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں الہدیٰ لائیو اور اس کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں تو جب کلاس شروع ہوتی ہے تو آپ کو اس کا میسج آ جاتا ہے کہ کلاس شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح آپ ویکلی تدبر کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے نہیں کر پا رہے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے تو تدبر نہیں آتا۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہر ایج گروپ میں وہ ذمہ داریاں فرق ہو جاتی ہیں نا۔ جب ہماری شادی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، لیکن یونیورسٹیز کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ شادی کے بعد بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ٹائم مختلف ہوتا ہے، جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر الحمدللہ دوبارہ وقت مل جاتا ہے۔ تو یہ ایج بہت قیمتی ہوتی ہے کہ جب آپ کی ذمہ داریاں نسبتاً کم ہو گئی، بچوں نے اپنی ذمہ داری خود اٹھا لی، آتے ہیں جب رات کو خود کھانا گرم کر لیتے ہیں، خود کھا لیتے ہیں، آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت کو صرف ان کے انتظار میں، ان کا میسج آنے کے انتظار میں نہ گزاریں، بلکہ اس کو اپنے قرآن کے فہم، تدبر، غور و فکر میں گزاریں۔ ان اوقات کو زیادہ بہتر استعمال کریں۔ ہمیشہ اپنے سے سوال کرتے رہا کریں کہ میں اس وقت کو اس سے بہتر کیسے گزار سکتی ہوں۔ میرے اس وقت میں کوئی بھی وقت ہو، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اس ٹائم پر؟ جو میں کر رہی ہوں یہی کافی ہے یا اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ کہ اپنا کو بڈی بنائیں، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات اکیلا انسان وہ سب کچھ نہیں کر پاتا، تو آپ دوسرے کو کہیں کہ جہاں میں سلپ ہوں، جہاں میں نہ کر پاؤں، مجھے اس کے لیے ٹپس دیں، مجھے اس کے لیے پکڑیں، میرے ساتھ مل کے کروائیں۔